لوگ چاہتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب مالیگاؤں سے ہمارے پارٹی کے ایم ایل اے بھی ہیں، قائد مقنع بھی ہیں، اور ہندوستان میں مشہور و معروف عالم دین جناب مفتی اسماعیل قاسمی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بلرام پور کی سرزمین میں بگھور میں آپ سے مخاطب ہو مفتی اسماعیل قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شہ نشیب پہ تشریف فرما آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، بھگور ہاٹ سے امیدواری کرنے والے عادل حسن صاحب، علاقے کی معزز شخصیات، میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ آج اس وقت ہم بہار الیکشن کے عنوان سے آپ کے درمیان، آپ کا یہ علاقہ بھگور ہاٹ ہندوستان بھر میں دارالعلوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے آپ کے اس علاقے میں دارالعلوم میں 12 قدم رنجہ فرمایا، تشریف لائے۔ آپ کا یہ علاقہ جانا مانا علاقہ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ علاقہ بہت خوشحال ہوگا اور یہاں کے لوگ بہت سکھی ہوں گے، لیکن جب میں نے اس علاقے پر اوپر سے نظر ڈالی تو مجھے اس علاقے کی محرومیوں کا احساس ہوا۔ آپ نے جنہیں 25 سال سے امیدواری دی اور ودھائک بنا کر کے آپ نے انہیں اسمبلی میں بھیجا، کبھی آپ نے یہ پوچھنا چاہا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے، آپ کے علاقے کو کیا دیا ہے؟ آپ کے یہاں نہ اسکول ہے، نہ صحیح معنوں میں علاج و معالجے کی کوئی سہولت ہے۔ بتانے والوں نے مجھے بتایا ہاسپٹل تو ہے لیکن مولبھوت سویدھا نہیں ہے، ڈاکٹر سے نہیں رہتے، دوائیں نہیں ملتی۔ بہار سرکار کا ڈیٹا ہے کہ جو بچے آپ کے سیمانچل کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، 100% بچوں میں سے 50% بچے یا تو معذور ہوتے ہیں یا زندگی سے محروم ہو جاتے۔ علاج و معالجے کی آپ کے یہاں سہولت نہیں ہے۔ 25 سال سے آپ نے جن کو ذمہ داری دی ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ علاج و معالجے کے لیے کبھی دور دراز دلی چلے گئے، بمبئی چلے گئے، اور وہاں سے کبھی آپ نے ان کو فون کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کر کے گئے تھے کیا؟ سوال یہ ہے کہ جب ووٹ لینا رہتا ہے تو آپ آ کر کے ووٹ لے لیتے ہیں، ہمارے ووٹوں پر 25 سال سے راج کر رہے ہیں، لیکن ووٹ دینے والوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آج یوم الحساب ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے اور ووٹ دینے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے جن کو 5 مرتبہ ودھائک بنایا ہے انہوں نے آپ کے علاقے کے لیے، اپنے حلقہ اسمبلی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ میرا یہ تیسرا ٹرم ہے، میں 2 مرتبہ چن کر کے آیا، یہ تیسری مرتبہ میں چن کر کے آیا ہوں۔ پچھلا جو میرا ٹرم تھا 2019 سے 2024، مہاراشٹر سرکار میں مجلس اتحاد المسلمین نے اور خاص طور پر ہمارے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے امیدواری دی، اور ان کی امیدواری، سرپرستی، ان کی محنت، پارٹی کے لوگوں کی لگن قربانی کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے پھر کامیابی عطا کی۔ پچھلے ٹرم میں 2-2.5 سال کورونا کے نکل گئے،
جو ہم سے ہوا ہم نے اپنے علاقے کے لیے کیا، اور پوری دنیا میں ایک تاریخ بنائی کہ 2 لاک ڈاؤن ہوئے تھے، ہم نے مالیگاؤں سینٹرل میں دوسرا لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے مسجدیں کھلی رکھی، ہم نے کاروبار جاری رکھے، اور ہم نے کلیکٹر کہو اور ڈپٹی کلیکٹر کہو، ہم نے کہا اگر آپ کو ڈر لگتا ہے مرنے سے تو آپ ہمارے علاقے میں نہ آئیں۔ ہم نے بھرپور سیوا کی، لیکن 2.5 سال میں 499 کروڑ روپے کا فنڈ لا کر کے ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں ہم نے فنڈ لا کر کے کام کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہم پر اعتماد کریں گے، عادل حسین جیسے انوبھوی شخص کو آپ ووٹ دیں گے اور مجلس کے اعتماد کو بحال کریں گے، تو انشاءاللہ آنے والا دن آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہیلتھ کی لائن سے، ایجوکیشن اور تعلیم کے لائن سے، بنیادی سہولیات کی لائن سے آپ یہ ساری چیزیں پا سکیں گے۔ بہار کا علاقہ پورے ملک میں پچھڑا ہوا اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے، اور سیمانچل بہار میں سب سے زیادہ پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کو 25 سال سے حکومت میں رہنے والے، ملک کی آزادی کے بعد سے کانگریس پارٹی کہو یا جو پارٹیاں بھی برسر اقتدار رہی، انہوں نے سیمانچل کو کیا دیا ہے؟ ہمیں اپنا حق لینا پڑے گا۔ ہم اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور لکیر کے فقیر بن کر کے ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے تو کبھی ہمارے دن بدلیں گے نہیں۔ ہمیں اپنا دن بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جب ہماری سوچ بدلے گی ہم اپنے حق کے لیے متحد ہوں گے۔ آج ایک دیوانہ حیدرآباد کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور سیمانچل آ کر کے سیمانچل کے لوگوں کے لیے انصاف کی بات کرتا ہے، سیمانچل کے لوگوں کو ان کا حق ملے، اس کے لیے دن رات ایک کرتا ہے۔ اسے آپ سے کیا لینا ہے؟ اس کا اپنا کیا مفاد ہے؟ لیکن جب اس بات کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم ایک ہیں، تو ہمیں ایک رہنا چاہیے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ایمان کی بات یہ ہے کہ اگر مشرق میں رہنے والے اپنے کسی بھائی کو کانٹا چبھے تو مغرب میں رہنے والے ایمان والے مسلمان کو اس کا احساس اور درد ہونا چاہیے۔ میں پہلی مرتبہ آپ کی سرزمین پر آیا ہوں، میں مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں۔ مہاراشٹر میں ناسک ضلع میں مالیگاؤں ہے، یہ نام آپ نے سنا ہوگا۔ مالیگاؤں سینٹرل سے میں چن کر کے آیا ہوں۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، میں ایک مدرسے میں مدرس ہوں، میں شہر کی عیدگاہ کا امام ہوں۔ پارٹی نے میرے اوپر اعتماد جتایا، پارٹی نے میرے اوپر بھروسہ رکھا اور میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ کا کرم ہے میں تیسری مرتبہ چن کر کے آیا ہوں اور اپنے علاقے کی عوام مجھ پر اعتماد کرتی ہے۔ ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، علاقے کی عوام کی سہولیات کے لیے جو ہم سے ممکن ہو سکا لڑ کر کے، سرکار سے منوا کر کے ہم نے علاقے کی ضرورتیں، علاقے کے لوگوں کی سہولیات مہیا ہو، اس کی کوشش ہم نے کی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جانے مانے جاتے، پچھڑوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے حق پر سرکار جو ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ ابھی قریب وقف کا قانون تھا، ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی عبادات منظم طریقے سے ہو سکے، اس کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ آج سرکار وہ جائیداد ہم سے چھیننا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی اوقاف کی حفاظت کے لیے اگر سپریم کورٹ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ وقف کے لیے آواز اٹھائی سنسد میں تو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے،
تین طلاق کے معاملے میں سرکار سے لڑائی لڑی ہے اور پارلیمنٹ میں شیر کی طرح گرجے ہیں تو بیرسٹر اسد الدین اویسی ہیں۔ آپ کا کون سا مسئلہ ہے جو پارلیمنٹ میں یہ دیوانہ نہیں اٹھاتا ہے؟ تنے تنہا ایک شخص ہے جس کے سر پر ٹوپی اور جس کے چہرے پر داڑھی اور جس کے جسم پر شیروانی، آج وہ آپ کے حق کے لیے اور آپ کو انصاف دلانے کے لیے شیر کی طرح پارلیمنٹ میں گرجتا ہے اور کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، آج پورے ہندوستان کے انصاف پسند اور سیکولر لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی کو سنتے ہیں، ان کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں۔ یہ شیروں کی جماعت ہے، شیروں کے ساتھ شیر رہتے ہیں اور لومڑیوں کے ریوڑ میں اور لومڑیوں کے ساتھ بزدل لوگ رہتے ہیں۔ ہم جفاکش محنتی لوگ ہیں، بے خوف رہنے والے لوگ ہیں۔ اگر پارلیمنٹ میں وقف بل کسی نے پھاڑا تھا، تین طلاق کا بل کسی نے پھاڑا تھا تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ آج آپ کے درمیان آئے ہیں، آپ کے لیے انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سنویدھان سے دستور کے مطابق آپ کو حق ملے۔ بہار میں بھرے میں بھرا جا رہا ہے، جہاں پہلے سے سہولیات ہے وہاں سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ سیمانچل کو آزادی کے بعد سے ان 25 سالوں میں آپ کو کیا ملا؟ سرکار کس کی تھی؟ آپ پوچھو، ووٹ دینے سے پہلے سوچو کہ آپ نے 25 سال ووٹ دی، آپ کو اس کا ریٹرن کیا ملا؟ اس لیے آج آپ کے درمیان ہم آئے ہیں، ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں، عادل حسین آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار ہے، آپ ہم پر اعتماد کیجئے، آپ مجلس اتحاد المسلمین پر بھروسہ اور ٹرسٹ بتائیے اور 11 نومبر کو آپ متحد ہو کر کے پتنگ چھاپ نشانی پر اپنا ووٹ دے کر کے آپ عادل حسن کو کامیاب کیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بیلٹ میں 5 نمبر کا بٹن پتنگ چھاپ کا بٹن ہے، آپ کو بسم اللہ پڑھ کر کے یہ بٹن دبانا ہے اور اپنے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔